بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی سالوں سے پوری دنیا میں حجاب کے تعلق سے ایک نفرت پیدا کی گئی ہے، اور یہ تو علامہ اقبال نے کہا تھا کہ ستیزہ کار رہا ہے اجل سے قائم روز، چراغ مصطفی سے ہے شرار بولہبی۔ تو یہ کفر تو اسلام سے ہمیشہ ٹکراتا ہی رہے گا، اسلام سے ٹکرانا اور پھر اس کا چور چور ہو جانا یہ بھی چلتا رہے گا۔ جو بھی اسلام سے ٹکرائے گا وہ چور چور ہو جائے گا۔ اس پر حجاب کے تعلق سے دنیا کی بڑی بڑی سلطنتوں نے اپنی کارروائیاں کی، فرانس وغیرہ اس میں تو سر فہرست ہے۔ ہندوستان میں بھی یہ اعلانت موجود ہے، اور حجاب کے خلاف کچھ ملعون افراد، کچھ ملعون جماعتیں جو کام کر رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ شاید ان کو سمجھ نہیں ہے، ان کو حجاب کا اصلی مقصد نہیں معلوم ہے، اصلی مطلب نہیں معلوم ہے، اس کی اہمیت کا اندازہ انہیں نہیں ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ صرف حجاب کے خلاف کوئی ایک آدھ پارٹیاں یا چند افراد ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ پورا نظام ہے، پورا سسٹم کام کر رہا ہے۔ اس سسٹم کا حصہ RSS ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی ہے، کانگریس بھی ہے، سماج وادی پارٹی بھی ہے۔ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ سماج وادی پارٹی کے سپریمو ملائم سنگھ یادو نے بھی کہا تھا کہ حجاب ایک بری روایت ہے، اسے ختم ہو جانا چاہیے۔ ملائم سنگھ نے یہ جملہ کہا تھا۔ تو ایسا نہیں ہے کہ یہ جو لڑکے آج گھوم رہے ہیں اور کرناٹک میں جو ہنگامہ کیے ہوئے ہیں، اسکولوں میں کالجوں میں جو حجاب پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ ایک سوچی سمجھی سازش ہے۔ اور اس وقت جو یہ مدعا اٹھایا گیا ہے، جس مشن پہ وہ لوگ کام کر رہے ہیں، وہ دراصل جو ان کی فسطائی سوچ ہے اس کے ساتھ ساتھ الیکشن بھی پیش نظر ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ 2014 میں جو فسادات ہوئے تھے مظفر نگر میں اتر پردیش میں، وہ اس لیے ہوئے تھے تاکہ 2017 کا الیکشن اتر پردیش کا بھارتیہ جنتا پارٹی جیت سکے۔ اس کے بعد بھارتیہ جنتا پارٹی نے آنے کے بعد جو تباہیاں مچائیں، اس میں حجاب بھی شامل ہے، وہ اس لیے کیا گیا تاکہ 2019 کا الیکشن جیت سکے۔ تو الیکشن کے پیش نظر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن فسطائی طاقتیں اپنا کام کر رہی ہیں۔ مگر ان سب کے بیچ کچھ جیالے نوجوان، کچھ ہماری باغیرت باعزت ہماری بہنیں مائیں، جو بالکل سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑی ہیں، تو اسلام میں ایک چیز بھی اس کے نقص کو برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ حجاب ہماری روایات نہیں بلکہ اسلامی فخر ہے، اور ہم کو قرآن پاک نے حکم دیا ہے، فرمایا گیا ہے کہ اپنے آپ کو ڈھانکا جائے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک یدنین علیہن من جلابیبہن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، فرمایا گیا۔ تو یہ حجاب ضروری ہے، اگر کوئی اس سے روکتا ہے تو اسلام میں مداخلت کرتا ہے۔ ابھی جو کچھ کرناٹک میں ہوا وہ قابل مذمت ہے، قابل گرفت ہے۔ ان کالجوں ان اسکولوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے جنہوں نے ایسا کیا ہے، لیکن جو ابھی گھٹنا ہوئی ہے اس میں ایک طالبہ، ایک اسٹوڈنٹ، اس کے پیچھے تقریباً 50 کے آس پاس گنڈے جو جھنڈا لے کر دوڑے اور نعرے بازی کر رہے تھے، اس کو زد و کوب کرنے کی کوشش کرنا چاہ رہے تھے، لیکن وہ شیرنی، وہ ایک خدیجہ کی بیٹی، وہ ایک فاطمہ کی باغیرت بیٹی، وہ کھڑی ہو گئی، اور اس نے اللہ اکبر کے جو نعرے لگائے، یہ اللہ اکبر کے نعروں نے ان کے دم، ان کی ہوا اکھیڑ دی۔ اس سے ان گنڈوں کی ہوا اکھڑ گئی، ان کو پسپا ہونا پڑا۔ ایسی مقاومت چاہیے، ایسی جرأت چاہیے۔ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہماری ہر بہن کے اندر، ہر بھائی کے اندر ایسی جرأت دے، اور ہم سب کو ایسی جرأت دے، کیونکہ اگر ایسی جرأت پیدا نہ ہوئی تو اس ملک میں ہی نہیں
بلکہ جہاں جہاں مسلمان ہیں ان کو اکھاڑ کر پھینکا جائے گا۔ جرأت پیدا کرنی ہوگی۔ آج ایک بیٹی نے جرأت کی ہے، کل دوسری کرے گی، پرسوں تیسری کرے گی۔ فسطائی طاقتوں کے خلاف لڑنا پڑے گا، فاشزم کے خلاف لڑنا پڑے گا، ان غنڈوں اور موالیوں کے خلاف کھڑا ہونا پڑے گا۔ اگر آج ہم کھڑے نہ ہوئے تو کل بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ وہ سیاسی طاقتیں جو مسلمانوں کو روندنا چاہتی ہیں، وہ سیاسی طاقتیں جو مسلمانوں کا استحصال کرنا چاہتی ہیں، مسلمانوں کو چاہیے کہ ان کا سختی سے جواب دیں۔ شکریہ، السلام علیکم۔